یہ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے لڑکے مصطفیٰ عامر کے غائب ہونے سے کہ جب مصطفیٰ کی والدہ پولیس تھانے میں رپورٹ درج کراتی ہیں اور جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے مصطفیٰ عامر کے دوست ارمغان کے گھر جاتی ہے. گھر ہوتا ہے ڈیفنس کراچی خیابان مومن میں. تو ارمغان پولیس پارٹی پہ فائرنگ کر دیتا ہے اور ایک ڈی ایس پی سمیت 2 پولیس والے زخمی ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ڈی ایس پی اور 2 پولیس والے، ٹوٹل 3 پولیس اہلکار زخمی ہوتے ہیں. مرتے مرتے بچتے ہیں اور 4 گھنٹے تک یہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے. اور یہ خبر کراچی میں، پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ آخر ڈیفنس کے اس بنگلے میں کون رہتا ہے اور وہ پولیس سے مقابلہ کیوں کر رہا ہے. خیر، جب پولیس کے مزید جوان پہنچتے ہیں اور ارمغان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع ہوتی ہے تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چکرا دینے والے اور ہوش ربا انکشافات کا. معلوم ہوتا ہے کہ جو ارمغان ہے اور مصطفیٰ عامر یہ دوست ہوتے ہیں اور ایک ڈانس پارٹی میں ان کے درمیان ایک تنازع ہوتا ہے، رنجش ہوتی ہے، ناراضی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے. اور ارمغان اپنے دوست مصطفیٰ عامر کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس کے اوپر لوہے کی راڈ مارتا ہے، اس کے سر پہ، اس کی ٹانگوں پہ. پھر ارمغان جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی ہی گاڑی میں اپنے ایک اور تیسرے دوست شیراز کو ساتھ لیتا ہے، مصطفیٰ کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالتا ہے. گاڑی مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور یہ کراچی ڈیفنس سے نکلتے ہیں اور بلوچستان میں ہب میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ گاڑی کو نظر آتش کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. لیکن اس گاڑی میں مصطفیٰ عامر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کا دوست. اور یہ جلانے سے پہلے ٹاس کرتے ہیں. مصطفیٰ کی جو زندگی ہے اس کا فیصلہ یہ ٹاس کر کے کرتے ہیں اور اس میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ مصطفیٰ کو جلا دیا جائے. یہ گاڑی پہ اور مصطفیٰ عامر پہ پیٹرول چھڑکتا ہے ارمغان اور پھر کہتا ہے کہ تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. لیکن چونکہ وہ پہلے ہی مصطفیٰ عامر کی ٹانگیں راڈ مار کے توڑ دیتا ہے تو مصطفیٰ بھاگ ہی نہیں پاتا بلکہ ہل ہی نہیں پاتا اور وہ گاڑی سمیت جل کے راکھ ہو جاتا ہے. پھر یہ لوگ واپس کراچی آ جاتے ہیں ہب سے اور پھر کچھ عرصے کے لیے اسکردو چلے جاتے ہیں، وہاں روپوش ہو جاتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں. پولیس شروع میں تفتیش نہیں کرتی، ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرتی ہے. جب جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں وہ شور مچاتی ہیں تو پھر پولیس انویسٹیگیشن کے لیے جاتی ہے ارمغان کے گھر، جب تک ارمغان واپس آ چکا ہوتا ہے. اور پھر 4 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی ہے اور ہر کسی کی توجہ اس خبر پہ چلی جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے. جب تفتیش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ عامر اور ارمغان دوست ہوتے ہیں اور یہ اس طرح مارتا ہے. اور جب 4 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی ہے تو وہ ارمغان پولیس پارٹی کو انگیج کرتا ہے اور اس دوران وہ اپنے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے. اور یہ ایک لیپ ٹاپ نہیں ہوتا بلکہ 64 لیپ ٹاپ ہوتے ہیں. اور پھر تفتیش سے مزید جو ہیں وہ راز کھلتے ہیں کہ جو ارمغان ہے وہ اپنے گھر سے ایک ڈبہ کاروبار چلا رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈبہ کسے کہتے ہیں؟ ڈبہ ایک سلینگ ورڈ ہے جو یہاں پہ یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک کال سینٹر ہوتا ہے اور اس کال سینٹر سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں، امریکہ، یورپ میں کال کر کے لوگوں سے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خالی کروا رہے ہوتے ہیں. جب مزید تفتیش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ارمغان جو ہے وہ منشیات خریدتا تھا مصطفیٰ عامر سے. اور پھر اس کہانی میں مزید کردار سامنے آتے ہیں. ان کا ایک تیسرا دوست بھی ہوتا ہے جو کہ ارمغان، مصطفیٰ عامر، شیراز اور ایک ہے ساحر حسن. اور یہ انٹری ہوتی ہے مشہور پاکستان کے مقبول اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی. پولیس چھاپا مارتی ہے تو اس کے پاس سے 50 لاکھ روپے کی منشیات نکلتی ہے اور پھر ایک کہانی کا ایک نیا رخ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یاحییٰ نام کا ایک شخص ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں ان کا پاکستان میں کارندہ ہوتا ہے اور وہ باہر سے پاکستان منشیات منگواتا ہے. اور کراچی میں بازل نام کا ایک شخص ہوتا ہے. اب یاحییٰ اور بازل دونوں پاکستان سے باہر بھاگ چکے ہیں، فلائٹ لے کے چلے گئے ہیں. اور بازل جو ہے وہ کراچی میں 2-3 لوگوں کو منشیات سپلائی کرتا ہے. اس میں ایک شخص عثمان ہوتا ہے جو اب ٹریفک حادثے میں مر چکا ہے.
ایک مصطفیٰ عامر ہے جو ارمغان کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور ایک ساجد حسن صاحب کا بیٹا ساحر حسن ہے جو کہ ہر مہینے 2 کروڑ روپے کی منشیات جو ہے وہ بازل سے خریدتا ہے، اور 2 کروڑ کی منشیات کو وہ 3 کروڑ روپے میں مہینے میں بیچتا ہے، اور اس میں اس کے گاہک پاکستان کی ایلیٹ ہوتی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہیں، شوبز کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، کاروباری شخصیات بھی ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو تفتیش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے مزید کہ ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن جو ہیں وہ ایک ماڈل ہیں چھوٹے موٹے، اور وہ ہر مہینے تقریباً 1 کروڑ روپیہ کماتے ہیں منشیات بیچ کر، اور وہ یہ پیسے اپنی ڈیڈی ساجد حسن کے اکاؤنٹ میں ان کے مینیجر کے تھرو ڈلوا دیتے ہیں۔ تو اب سوال آ گیا ہے کہ کیا ساجد حسن کو معلوم نہیں تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر معلوم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس جرم میں اس کے معاون رہے ہیں کسی حد تک، کہ جب وہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ بیٹا تم نہ جاب کرتے ہو نہ کوئی کام کرتے ہو تو تمہارے پاس 1 کروڑ روپیہ مہینے کا آتا کہاں سے ہے۔ اور یہ جو ساحر حسن ہے یہ اور مصطفیٰ جو ہیں یہ خریدتے ہیں منشیات بازل سے۔ بازل ہوتا ہے کارندہ یایا کا، جو کہ یایا ایک انٹرنیشنل ڈرگ ایجنٹس کا، ڈیلرز کا ایک کارندہ ہے، اور یہ لوگ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں، یعنی یایا منشیات بیچتا ہے، اور بازل کراچی میں اس کا بندہ ہوتا ہے، اور بازل سے خریدتے تھے مصطفیٰ عامر اور ساحر حسن، اور مصطفیٰ عامر سے منشیات خریدتا تھا ارمغان۔ پہلے ارمغان بھی منشیات کا ہی کاروبار کرتا تھا، منشیات بیچتا تھا، لیکن پھر وہ ڈبے یعنی فراڈ کال سینٹر کے کاروبار میں آ گیا اور اس سے بہت زیادہ پیسہ بنانے لگا۔ لیکن جب تفتیش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ارمغان جس گھر میں کراچی میں رہتا ہے ڈیفینس خیابان مومن پہ، تو وہ انہوں نے گھر کرائے پہ لیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ 35 سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس 1000 گز کے بنگلے میں ہی ایک پلانٹ لگایا ہوتا ہے منشیات بنانے کا۔ یہ جو منشیات ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی بن جاتی ہے، اور منشیات بنانے کے لیے وہ بنگلہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور یہ وہاں سے بھی منشیات بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ عامر سے بھی منشیات خریدتا تھا۔ یہ جو لڑکے ہیں یہ چھوٹی عمروں کے ہیں، 20-25 سال کے، لیکن یہ منشیات کی بہت زیادہ کوانٹیٹی استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور جو ساحر حسن ہیں انہوں نے بھی جب تفتیش میں باتیں بتائی ہیں تو انہوں نے بھی ویٹ کا پف لگانے کے بعد ان کی حالت سنبھلی ہے، بہتر ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا منہ کھولا ہے، ورنہ وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اور ارمغان بھی نشے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ یہ اچانک چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے، کیونکہ اب ان کو پولیس کسٹڈی میں وہ منشیات نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ اس میں پولیس کا ایک ASI بھی ملوث پایا گیا ہے، جو کہ ارمغان کے غنڈے بدماش کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ ATC کے ایک جج ہیں جن کا نام ہے ذاکر حسین، جنہوں نے ارمغان کے والد کامران قریشی سے ملاقات کی تھی اور پولیس کو ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس شخص نے پولیس پہ سیدھی گولیاں چلائی تھیں اور پولیس والے مرتے مرتے بچے تھے۔ تو اب ان جو جج ہیں ATC کے ذاکر حسین، ان کے خلاف بھی کیس چلا کے آیا ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کہانی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، جس میں اداروں کے لوگ ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی کے کاروباری حضرات، شوبز کے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل کیس میں سچ آنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے گا یا نہیں، دبنا چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ کے کیا کامنٹس ہیں، آپ جو بھی سمجھتے ہیں بتا سکتے ہیں۔